بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. 5واں رکوع مکمل ہونے والا ہے. اس رکوع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب بنایا. کس کو؟ بات چیت کس سے چل رہی ہے؟ یہودیوں سے. اور ان کو اللہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. اور خاص یہودیوں کو اللہ مخاطب اس لیے بنا رہا ہے کہ لوگ مذہب کے بات میں ان پر بھروسہ کرتے تھے کہ بھائی یہ مذہبی لوگ ہیں اور پہلے زمانے کی آسمانی کتابوں کو جاننے والے ہیں. اگر مذہب کی کوئی بات آئے گی تو انہیں کو فالو کیا جائے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ والے بھی بہت سارے سوال پوچھنے وہیں جاتے تھے. جیسے روح کا سوال لے کر آئے تھے حضور کے پاس تو مکہ والے گئے تھے کہ کچھ سوال بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں تو کنفرم ہو سکے کہ نبی ہے کہ نہیں. تو یہودیوں نے سوال بتائے تھے کہ ان سے پوچھو روح کس کو کہتے ہیں. اور 2-3 چیزیں تھیں. تو کیا چیز؟ قیامت کب آئے گی، روح کس کو کہتے ہیں وغیرہ. ان لوگوں نے آ کر پوچھا ذوالقرنین کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزو بازو کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ انہیں کو کیا سمجھتے تھے؟ بڑے سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیچھے تمہارے باپ داداؤں نے بہت بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. تم میں نبی بھیجے ہم نے اور تمہیں میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے سلطنت یعنی بادشاہت رکھی اور دنیا کی اور آخرت کی بہت ساری عزتیں ہم نے تمہیں دے رکھی. آگے بھی اللہ کہیں گے کہ ہم تمہیں بہت نواز چکے. ابھی تمہاری لیے عقل مند یہ ہے کہ جو نبی آئے ہیں ان کے اوپر کیا کر لو؟ ایمان لائے. تو تمہارا وہ مقام باقی رہے گا ورنہ وہ مقام باقی رہنے والا. اور لوگ چونکہ بھروسہ کرتے تھے تو قرآن نے ان کی بیماریاں بتائی کہ یہ لوگ جو ہے نا حق بات بول کر بتاتے نہیں ہے اور اللہ کے کلام میں دنیا کے پیسے کے لیے چینجنگ کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور نہ بھاگیں اور دنیا کا پیسہ بھی آتا رہے. تو ان کو جو بات پیچھے کہی گئی اس میں یہ کہ بھائی نماز پڑھ لو، قرآن کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. رکوع والی نماز پڑھو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھو، تمہاری والی نہیں چلے گی. اسی میں ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ تم ہماری توریت کو تبدیل مت کرو. اور اسی طرح ان کو یہ کہا گیا تھا کہ پچھلے دروازے سے جو لوگوں کو تم بتا رہے ہو نا رشتہ داروں کو کہ اسلام سچا ہے اس کو فالو کرو، تو قرآن کریم نے ان کی بیماری تھی اس بیماری کا علاج بتایا کہ اگر اوپر کی پوری بات میں غور کرو گے تو 2 بیماری ان کے اندر نکلے گی یہودی علماء کے اندر. کتنی بیماری ہے؟ 2. نمبر 1 ان کے اندر دنیا کے مال کی محبت ہے. کیا ہے؟ دنیا کے مال کی محبت. اور نمبر 2 ان کے اندر جو ہے عہدے کی محبت ہے. کس کی؟ عہدے کی محبت. یہ 2 محبت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود پتہ ہے کہ سفید کیا ہے اور کالا کیا ہے، پتہ ہے دین کیا ہے اور رات کیا ہے، ٹھنڈا گرم سب پتہ ہے لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب اللہ ان کو علاج بتا رہا ہے. دنیا کے پیسے کے لیے اللہ کی توریت میں تبدیلی کرتے تھے اور دنیا کے رتبے کے لیے جو ہے حق بات زبان سے نہیں بولتے تھے ورنہ ہمارے یہودی مذہب کے لوگ جو ہمیں فالو کرتے وہ فالو نہیں کریں گے اور ہماری جو ہے مارکیٹ سے ویلیو ختم ہو جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پتہ لگا کہ تمہارے اندر عہدے کی بھی محبت ہے اور تمہارے اندر مال کی بھی محبت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں جو ہے علاج بتاتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کس کو کہتے ہیں؟
صبر کا معنی ہے رکنا. کیا معنی؟ رکنا. ہم لوگ صبر کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، مصیبت آوے تو چپ چاپ دبا کر بیٹھے رہتے ہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں. اتنا چھوٹا مفہوم قرآن اور حدیث میں استعمال بولو نے نہیں ہوا ہے. صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اپنے جو جذبات ہیں اس کو کنٹرول میں رکھو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. صبر کا ایک مطلب تو یہ جو ہم لوگ جانتے ہیں. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گناہ کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور گناہ کی لائنز ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں، ہم وہاں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، پھر بھی اپنے جذبات دبا کر بیٹھے رہو اور اللہ کے احکام کو فالو کرو. مثال بار بار ایک ہی مثال دے رہا ہوں. تم بہت اچھا بڑا دھندا کھول سکتے ہو، میں کھول سکتا ہوں، مجھے ایسی لون مل رہی ہے اور میرے بہت سارے شوق پورے ہو سکتے ہیں، اچھے گھر اچھی گاڑی کے اور سماج میں بڑے اسٹیٹس کے، لیکن راستہ کون سا ہے؟ سود والا ہے. بس دبا کر بیٹھے رہو. کیا کرو؟ اپنا جذبہ دبا کر بیٹھے رہو، دباؤ اس کے اندر، صبر کرو. نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. ایک ٹائم کھا لیں گے نہیں چاہیے، 2 ٹائم روٹی سوکھی روٹی کھا لیں گے لیکن سود والا پیسہ نہیں چاہیے، لون والا بزنس نہیں چاہیے. یہ ہے صبر. یہ کیا ہے؟ صبر. تو یہ چیز اسی طرح جو ہے نیکیوں کے کرنے میں جان جاری ہے، فجر میں اٹھ کر آنے میں جان جاتی ہے، عشاء پڑھنے آنے میں جان جاتی ہے، جاب شاپ سے تھک کر آیا ہے جی. اسی طرح تلاوت کرنے میں جو ہے آدمی کو بھاری پڑتا ہے کہ فون رکھ دوں میں اور پھر قرآن پڑھنے بیٹھوں اتنی دیر کے لیے. یہ جو بھاری پن ہے قرآن کہتا ہے اس پہ دباؤ اپنے آپ کو، یعنی کہ اس بھاری پن کو برداشت کرو اور اس کے باوجود نیکی کرو. یہ کیا ہے؟ صبر. تو یہودیوں کا علاج اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو مال کی محبت ہے نا یہ ناجائز محبت ہے. کیسی محبت ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کل کو نذرانے اور ہدیے نہیں ملیں گے، تو جتنے بڑے اسٹیٹس کے ساتھ میں آج جی رہا ہوں کل اتنے بڑے اسٹیٹس کے ساتھ نہیں جی پاؤں گا. آج جیسی ہائی فائی گاڑی لے کر گھوم رہا ہوں کل کو اس کے پیٹرول کے بھی پیسے میرے پاس بولو نے نہیں رہیں گے. آج جیسے اعلیٰ برانڈ کے کپڑے، اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہوں، اعلیٰ جوتے پہن کر گھوم رہا ہوں، کل کو نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اپنے جذبات کو دبا لو اور اپنی خواہشات کو پیچھے لاؤ. یہ صبر ہے. یہ کیا ہے؟ صبر. اور جب اس کو تم کنٹرول میں کر لو گے تو پیسہ نہیں آ رہا ہے تو تمہیں کوئی پرابلم ہونے والی بولو نے نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کا جو اسٹیٹس بنا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے تمہیں دین پر چلنا مشکل لگتا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ مشکل. تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے ایک قدم پیچھے آ جاؤ، جتنی بری خواہشات صاحب چھوڑ دو. تو جس مال کے لوٹ جانے کا اور بند ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے اس کا خطرہ باقی نہیں رہے گا. یہ یہودیوں کو سکھایا. اور دوسری چیز نماز کے ذریعے مدد طلب ہو. تو بہرحال صبر کے ذریعے کون سی بیماری کا علاج ہوگا؟ مال کی. کون سی؟ مال کی. بتاؤ کہ ہم لوگوں کو کوئی مسئلے ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں یا دیندار حضرات سے ملتے ہیں اور ان سے اپنی بزنس کو چھپاتے ہیں، ان سے اپنی ڈیٹیل کو چھپاتے ہیں. ہم کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم لوگ اچھا دیندار بننے جائیں گے. جی بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں پہلے پہنچیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ وقت جو ہے اور ان کے پاس وقت ہے بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں جا کر قرآن کی تلاوت کریں. لیکن سماج کو پتہ ہے کہ اس کا بزنس کیسا ہے؟ سود والا ہے. تو لوگ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کہ یار تو سود کھاتا ہے پھر نیک بنا گھومتا ہے تو مسجد بھی نہیں آ رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے. بھائی تو مسجد میں آ جائے، کیا پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے متوجہ ہو جائے اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ اس گناہ کو بھی بولو نے چھڑوا دے. بہرحال تو ہم لوگ جو گھبراتے رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین مشکل ہے. بھائی یہ دین مشکل نہیں ہے، یہ ہمارا کیا کرا ہے مشکل ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دین مشکل ہے. دین یسر، دین تو بہت آسان ہے. لیکن ہم نے اپنی خواہشات، ہم نے اپنے جذبات اور ہم نے اپنا معیار اور اسٹیٹس اتنا اونچا کر لیا ہے جو ہماری ویلیو سے اوپر چلا گیا ہے. تو اب ہمیں جائز چھوڑ کر کہاں جانا پڑ رہا ہے؟ ناجائز پر جانا پڑ رہا ہے. اب ہمیں حلال چھوڑ کر کہاں جانا پڑ رہا ہے؟ حرام کے اوپر جانا پڑ رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا کرایا ہے جی. تو یہ مشکل کہاں سے پیدا ہوئی؟ اپنے سے پیدا ہوئی نا. جتنی چادر تھی اتنے پاؤں پھیلاتے تو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی. تو ہم اپنے اسٹیٹس کو نیچے لائیں. کیا کریں؟ اور ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں
کہ ہم دنیا کی معمولی سی اور وقتی زندگی میں اگر اعلیٰ کوالٹی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آخرت میں کیسے چھوڑ پائیں گے جی؟ اور جب ہم دنیا میں سود کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہم آخرت کی ہمیشہ کی جو لائف ہے اعلیٰ کوالٹی کی اور بڑے اسٹیٹس کی اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے ایک لون لے لیا یا میں نے حرام کا پیسہ لے لیا, حرام بزنس میں میں نے انویسٹ کر دیا جی, اور اس کے مقابلے میں مجھے جنت مل رہی ہے. صرف جنت ہے, دنیا مل رہی ہے, صرف دنیا نہیں مل رہی ہے, تم ہاتھوں ہاتھ جنت کا سودا کر رہے ہو. ہم ہاتھوں ہاتھ کس کا سودا کر رہے ہیں؟ جنت کا سودا کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جنت لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں ٹیمپرری دنیا کی نعمت دے دو, ٹیمپرری دنیا کے پیسے دے دو. اللہ کہہ رہے ہیں بندو اتنے کم حوصلہ مت بنو. اللہ کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تم کس جنت کا سودا کر رہے ہو لون لے کر؟ تمہارے پاس آج یہ لون کے پیسے کل ختم ہو جائیں گے, تو تمہارا آج کا کھڑا کیا ہوا یہ بزنس کل ٹھپ ہو جائے گا. ہزاروں بادشاہ دنیا سے چلے گئے, ہزاروں مالدار دنیا سے چلے گئے جن کی مالداری کے ڈنکے بجتے تھے اور شان سے زمین پر چلتے تھے, لیکن سب ختم ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ کہاں رہے؟ نقصان میں رہے. تو جو آدمی, میں اور آپ, جو بھی اپنے آپ کو جنت کا سوداگر بنانا چاہتا ہے, جنت کا باسی اور جنت کا رہنے والا بنانا چاہتا ہے, اور جسے بھی وہاں کی کیا چاہیے؟ سٹیزن شپ چاہیے, اسے یہاں کے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے. گناہ کے جذبات ہو اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا, مال کے کمانے کے حرام طریقے ہو اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اور اپنے جذبات دبا کر بیٹھے رہنا پڑے گا. چھوٹی زندگی, چھوٹی ضروریات ہے. آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے اور بہت انجوائے کرنے والی لائف ہے, اس کا ہم سودا دنیا کی زندگی سے نہیں کر سکتے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہودیوں کے اندر کیا چیز تھی؟ مال کی محبت. اللہ نے کیا سبق دیا؟ صبر کرو. کیا کرو؟ یعنی یہ جو جذبات جاگتے ہیں نا, نئے نئے شوق, یہاں گھومنے جاؤں وہاں گھومنے جاؤں, ان سب چیزوں کو کیا کر لو؟ دبا لو, سائڈ میں رکھ لو, تو پھر چھوٹی روزی بھی بہت بڑی نعمت لگے گی. کیا لگے گی؟ بہت بڑی نعمت لگے گی. اس لیے قرآن کا یہ علاج آج کے سماج, آج کے معاشرے اور آج کی دنیا کا سب سے بہترین علاج ہے. یہ جو آدمی انسان نہ رہ کر پیسہ کمانے کی جو مشین بن چکا ہے کہ دن دیکھو غائب, رات دیکھو غائب, اور وقت پیسے کما رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کو نہیں سمجھتے لوگ. ہر وقت پیسے کی ڈھونڈ, یہ اللہ کا عذاب ہے. آپ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے آدمی کیسے بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے. قوموں کے اندر جب پیسے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ قوم خود غرض بن جاتی ہے, وہ قوم بخیل اور کنجوس بن جاتی ہے. کیسی بن جاتی ہے؟ بخیل. اور اس سے پھر پیسہ چھوٹتا نہیں ہے, اس کے خرچ کرنے کے حوصلے کم ہو جاتے ہیں. جب مال کی محبت ہوتی ہے, اور جب مال کی محبت نہیں ہوتی تو اس میں خرچ کرنے کا بہت بڑا حوصلہ رہتا ہے, بہت بڑا حوصلہ رہتا ہے. اور اسلام ایسی باحوصلہ قوم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو, جو ضرورت کے موقع پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا پورا انہوں نے حوصلہ رکھتا ہو. شریعت اس کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے لوگ. ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کو سنا ہے. بیوی کہتی تھی گھر میں بہت لالے پڑ رہے تھے, بہت کمائے گا, تو وہ بہت سمجھ میں اتنا اتنا دیتے تھے, اور جہاں اللہ کے رضا خوب خرچ کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے آپ گھر میں تھوڑا کم خرچ کرتے ہیں, باہر تو کہہ رہے اس کا حساب مجھے دینے کا ہے اور اس کا لینے کا ہے. کیا کرنے کا ہے؟ اس کا دینے کا ہے, اور اس کا جو حساب لینے کا اس کو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو خود دیتا ہوں. اور یہاں مجھے ٹینشن ہے کہ میں ضرورت کے بغیر زیادہ خرچہ نہیں کرتا کہ فضول خرچی نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ تو ہم لوگ آج کی لائف میں دیکھیں, ضرورت میں اور شوق میں فرق کریں. کس میں؟ ضرورت میں اور شوق میں فرق. میں جوتا پہننا ہے, میری سیلری جب 10,000, 15,000 یا 20,000 کے اندر ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں جو ہے 2,000 روپے کا جوتا پہنوں؟ 500 روپے میں بھی اچھا جوتا آ جاتا ہے, یہ پہن لیجیے. اب آپ وہ اپنی ضرورت پیچھے لائیں گے نا, تو آپ کو کسی لون لینے کی ضرورت نہیں. بھائی سونا ایک ضرورت ہے. آپ اعلیٰ درجے کے گدے پر سوئیں گے تو بھی نیند پوری ہو جائے گی, اور آپ تھکے ہارے ہیں, گردڑی ڈال کر, چادر ڈال کر زمین پر سو جائیں گے پھر بھی 1,000 روپے کی کھاٹ پر سوئیں گے تو بھی نیند آ جائے گی, اور 10,000 کے پلنگ پر سوئیں گے تو بھی, بولو نا بھائی, نیند آ جائے گی. میں آپ کو کیا بتاؤں, نوجوان
جن کا اسٹیٹس اتنا نہیں ہے وہ لون لیتے ہیں، 4 لون 5 لون، اپنی بیوی کے نام پر لون، ماں کے نام پر لون. ان سے پوچھو کیوں؟ کہا گھر میں فریج نہیں. جب پوچھو کیوں؟ کہا گھر میں صوفے نہیں، یا کیوں؟ کہا پلنگ نہیں. اللہ کے بندے، پلنگ ضروری، صوفے ضروری؟ ایک چٹائی بچھاؤ، مہمان گھر میں بیٹھ جائے گا. اور جس کو نہیں بیٹھنا اور جس کو اتنی بڑائی ہے وہ ہمارے گھر آئے گی. تو لوگوں کے لیے جہنم خریدنا یہ اندر کے وہ جذبات ہے جس نے مال کی محبت پیدا کر دی. اس لیے سمجھو کہ کوئی چھوٹی چیز بولو نہیں ہے. شان سے رہو، اپنے گھر میں آزاد رہو، اپنی زندگی میں آزاد رہو. جس کو ہمارے جھونپڑے پر آنا ہوگا حوصلے کے ساتھ آئے. اس بات کو سمجھو. اب چند دن کے مہمان، کتنے دن کے؟ چند دن کے مہمان ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جس کا حق ہے کہ اس نے ہمیں منی کے نطفے سے پیدا کیا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مال کی محبت ہے کہ ہمیں جو ہے دنیا بہت کٹھن لگ رہی ہے، اس لیے یہ چیزیں دل پر لینے کی. اس کو سدھاریے. سود نے قوم کو ختم کر دیا ہے. نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسا سر پر آ کر کھڑا ہوا ہے. اللہ خوب مار کھلاتے ہیں ایسے قوم کو، ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں. بہرحال اس لیے یہودیوں کے اندر مال کی محبت تھی. اللہ انہیں سبق دے رہے ہیں کہ بندو صبر کر لو. کیا کر لو؟ تو ہم بھی صبر کرنے والے بنے. بیوی کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھا لیں کہ 15,000 کا جوڑا، 10,000 کا جوڑا اور 5,000 کا جوڑا پہننا ضروری نہیں ہے. 200 روپے کے کپڑے بھی ملتے ہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو خوب پہنا ہو، کوئی منع نہیں کرتا. شریعت کسی کا حوصلہ نہیں توڑتی ہے. مالدار خوب مزے میں رہے، کسی کی نعمت چھیننے شریعت نہیں آئی. شریعت اتنا کہتی ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے میں رہو. اپنے شوق اتنے بڑے مت کرو کہ پھر ہمیں قرضے لینے پڑے. اپنے شوق اتنے بڑے مت کرو کہ پھر ہمیں سماج سے منہ چھپا کر گھومنا پھرے. اپنے شوق اتنے بڑے مت کرو کہ ہمیں لون لینی پڑے اور کوئی غیر مرد ہمارے گھر پر آ کر دستک دے اور ہماری بیویاں اس کے سامنے معذرت کریں. کتنی غیرت کی بات ہے. وہ شریعت جو غیر مرد سے ہماری عورتوں کو چہرہ چھپانے کی کہتی ہے، آج کی مال کی محبت نے غیروں کو ہمارے گھر تک پہنچا دیا. اعلیٰ لائف کے سپنوں نے جو ہے غیر مردوں کو ہماری عورتوں سے کنیکشن میں کر دیا ہے. ان کے واٹس اپ نمبر ہیں ان کے پاس، اور وہ ان کے پاس جو ہے اپنے ہفتے بھروانے کے لیے جاری. گھومو سماج کا حال دیکھو. دل اندر سے یہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اس سب کی بنیاد ہے مال کی محبت. اس سب کی بنیاد ہے بڑی لائف کے سپنے. ان کافروں کو دیکھ کر ہم کیوں دھوکے میں آتے ہیں؟ یہ تو وہ غریب بندے ہیں بیچارے جن کے پاس دوسری لائف کا کوئی سپنا نہیں. اللہ نے یہودیوں کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ کمبختو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم تو ان مشرکوں سے بھی زیادہ لائف کو جو ہے پیار کرتے ہو. حالانکہ مشرک کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے اور تم تو مانتے ہو کہ جنت ہے، پھر بھی تمہیں لائف سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. کہ ان یہودیوں کو اتنی محبت ہے ہر ایک کو 1000 سال کی لائف مل جائے. اس لیے اس بات کو سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رأس کل خطیئہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے. یہ ہر برائی کی کیا ہے؟ جڑ ہے. ہمارے یہاں میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اگر ہمارے یہاں پر اگر خاندانوں میں جھگڑے ہیں، ہمارے یہاں پر قرضوں کے جھگڑے ہیں، معاملات کے، ہمارے یہاں پر لون کے مسئلے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی بیج ہے جو ان برائیوں کو اوپر کر رہا ہے. کون سا بیج ہے وہ؟ دنیا کی محبت کا بیج. اس سے کنجوسی آتی ہے. اس سے آدمی لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کتراتا ہے. نہ بہن کو دینے کی اس کو کچھ سمجھ پڑتی ہے، نہ بھائی غریب ہے تو اس کو دینے کے لیے کبھی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ سماج کی سچائیاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شریعت کے رونگ ہم جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے کٹ کر رہے گا. ہر آدمی جو ہے تناؤ میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا. ہر آدمی جو ہے ایک سینے پر جو ہے جذبات کا ایک بوجھ لے کر گھوم رہا ہوگا. بہنوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائیوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جی خاندان کے بڑوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. جس کا مال لے رکھا ہے اس سے آدمی چھپا پھر رہا ہے. پتہ نہیں یہ سب چیزیں کیسی ہیں. تو پہلی چیز یہودیوں کے اندر مال کی محبت تھی، اور اس کے نتائج میں سے ایک ہے کہ آدمی کے اندر کنجوسی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ دوسری چیز آتی ہے خود غرضی. کیا آتی ہے؟ دیکھ لو بہت سے لوگ ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کا سسٹم چلاتے ہیں، اس میں پانی ملا دیا. بتاؤ کہ اگر ان کے اندر مال کی محبت نہ ہوتی تو اتنی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں لوگ. کتنے لوگوں کی لائف سے آدمی کھیل رہے ہیں.
دودھ بیچ رہا ہے اس میں پانی ملا ہے، اپنے دکان پر آدمی آ گیا اس کو جھوٹ بول کر نقلی چیز جو ہے کمپنی کی بتا کر بیچ رہا ہے، ان سب کے پیچھے مال کمانے کی ایسی ناجائز محبت ہے جو آدمی کو نفع اور نقصان سے اونچا اٹھا دیتی ہے، انسانیت کی ہمدردی اس کے اندر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ پوری شریعت میں دیکھیے، شریعت بہت چوٹ لگاتی ہے اس چیز پر کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت، بہت گھناؤنی حرکت ہے اللہ کے یہاں پر، بہت گھناؤنی حرکت ہے۔ اس لیے یہ دل اللہ کو بسانے کے لیے ہے، اللہ کی عظمت اور محبت بسانے کے لیے ہے، یہ دل اتنا سستا نہیں ہے کہ اس میں ہم کیا بسائیں، دنیا کو۔ بہرحال تو یہودیوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ان کو یہ ٹینشن تھا کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہمارے ہدیے نذرانے سب بند ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا صبر سے مدد لے لو، اپنی ناجائز خواہشات کو کیا کرو، پیچھے ہٹاؤ اور سوڑے پر راضی ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا وعدہ ٹھہرا، جو اللہ کی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے گا اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا سودا کیا چاہیے اور اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو اس لیے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائیو، ہم اپنی تنخواہ اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو بڑھا نہیں سکتے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم اپنی ضرورتوں کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ تو اس کی فکر کرو۔ آج پوری دنیا کیا ہے، مثلا پہلے کماتا تھا 25,000، جی اب ہو گئے اس کے 30,000، تو بھی قرضے ہو رہے ہیں۔ اب پھر کما رہا ہے 50,000، پھر بھی کیا ہو رہے ہیں، قرضے۔ کما رہا ہے 1,00,000، تو بھی مقروض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینے کا سلیقہ تک نہیں سیکھا۔ جانوروں کی لائف جی رہا ہے، کس کی لائف جی رہا ہے، جانور کو کوئی سسٹم نہیں ہے لائف میں۔ اگر لائف میں سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی آمدنی اتنی ہے تو جاوک اس سے کم رہے گی، ضرورتیں اس سے نچلے حصے میں پوری کی جائے گی، اس سے اوپر نہیں کی جائے گی، تو اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی بڑا خرچہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی مقروض ہوتا نہیں۔ اس لیے آج کی لائف میں جینے کا سلیقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جینا کس طرح چاہیے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ خانقاہ کا نام سنتے ہیں تو ایسا سمجھتے کہ وہاں اللہ 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 کرواتے رہتے ہوں گے، بس کونے میں بٹھا دیا تو اللہ کراتا۔ ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے تو گئے تھے یہی سمجھتے تھے، تو وہاں گئے تو پتہ لگا کہ بھائی دسترخوان کیسے بچھاتے ہیں، وہاں گئے تو پتہ لگا کہ بیوی کے ساتھ بولتے کیسے ہیں، وہاں گئے تو پتہ لگا کہ سماج کے بڑے کے ساتھ ملاقات کس طرح کرتے ہیں، اس سے بولتے کیسے۔ سب چیزیں سیکھنے کی، اور زندگی میں اللہ نے شریعت دی اسی لیے کہ زندگی کے ایک ایک قدم پر آدمی سیکھے کہ مجھے رہنا کس طرح۔ وہ یاد کرو واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہودیوں نے تانا دیا تھا کہ یہ تمہارے جو نبی آئے ہیں یہ تمہیں جو ہے کیا چیز، جی ان سے کہا کہ ہر چیز سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہر چیز سکھاتے ہیں، اور حضرت نے فخر سے کہا کہ ہمارا نبی ہمیں ہگنے متنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ان کو تانے کے طور پر کہا تھا ہمارا نبی، انہوں نے جو لفظ ہمیں ہگنے متنے کے بھی طریقے سکھاتا ہے کہ تم ٹوائلٹ میں کیسے جاؤ گے اور تم صفائی وضو کیسے کرو گے، تمہیں استنجا کیسے کرنا ہے، ہر چیز ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ برائی نہیں بلکہ کمال کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ تو بھائی جینے کا ایک طریقہ ہے، جینے کا ایک مقصد ہے، جینے کی ایک سوچ ہے، وہ اسلامی سوچ لے کر جو جیے گا خدا پاک کی قسم وہ اپنی لائف کو انجوائے کرے گا، خوب مزے میں رہے گا۔ اور جو سماج کے ریتی رواج کے تحت جیے گا، جو مارکیٹ کے اعتبار سے اس کو فالو کر کے جیے گا، اللہ نے اور قرآن نے بتایا کہ اس کی زندگی میں فساد آئے گا، پریشانی آئے گی، ڈپریشن آئے گا، کنفیوژن ہوگا اس کی لائف میں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کر رہا ہے وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہاں کوئی ڈپریشن نہیں ہے، بہت سہولت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے گزرنے والوں کی۔ تو بولو بھائی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے یا نہیں؟ تو یہودیوں کی اس بیماری سے سمجھو کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کھول کر اس لیے بتایا کہ ہم لوگ جب بولتے ہیں نا دنیا کی محبت نہیں، تو میں تو بہت قریب آدمی، میں نے کہا دل میں دنیا کی محبت ہے، اور پھر پوچھو کہ کتنے قرضے لے رکھے، کتنی لون لے رکھی ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت نہ ہونے کی نشانی یہ ہے جتنی آمدنی آدمی کے پاس آ رہی ہے اس پر آدمی بولو نے راضی ہو جائے، حلال کی تو کوشش کرے لیکن حرام میں پاؤں نہ پھنسائے۔ یہ چیز حرام جہاں ہے کہ بھائی ہمارے ضرورات نہیں ہے، گھر کے باہر سے اگر حرام کی نہر بہہ رہی ہو تو بھی وہ تنکے کے برابر بھی وہاں سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ باحوصلہ ہے۔ تو یہ بات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ان کے اندر تھی عہدے کی لالچ۔ کس کی لالچ؟
کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سمجھ گئے دنیا کی محبت کتنی بری چیز ہے، آدمی میں خود غرضی آئے گی، کنجوسی آئے گی جی، اور اسی طرح آدمی کے اندر ایک اور عذاب پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ اس پیسوں کو ڈبل کرنے کی سوچ، کیا اس کو کہاں انویسٹ کروں، کہاں ڈالوں میں، کیسے کروں میں۔ اب دکان پر تھا تب 10 فون آ رہے تھے، اب گھر آ گیا تو 20 فون آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں۔ وہ بیوی منہ تک کر بیٹھ رہی ہے کہ یار ہم بھی انسان کے بچے ہیں، ہم بھی جو ہے اپنوں کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو پنکھا ہے، پنکھے کا کام کیا ہے، ہوا دے۔ پنکھے سے اگر ہوا ہی نہ ملے تو بتاؤ وہ پنکھا اگر سر پر رکھ کر آدمی گھومے تو یہ عذاب میں ہے کہ نہیں؟ زندگی میں مارکیٹ سے پنکھا لگا سر پر لے کر گھوم رہے ہیں۔ پیسہ راحت کے لیے، کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ پیسہ اس لیے ہے تاکہ آدمی سیٹسفائی ہو کر اللہ کو یاد کر سکے، پیسہ اس لیے ہے تاکہ آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا سکے، اپنے ماں باپ کے جو ہے پاؤں دبا سکے، اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کرا سکے، اس کے لیے پیسہ ہے۔ اب یہ تھا آدمی سوچتا ہے میں خود کما لوں 60 سال تک کما لوں، پھر اس کے بعد انجوائے کروں گا، اس سے پہلے لڑک گئے تو کیا کروں؟ پیچھے والے مزے لے جائیں گے بھائی، کون؟ پیچھے والے، اور ہم تو ایسے منہ تک کے رہ جائیں گے، 2 ہاتھ خالی جاتے ہیں، کچھ آتا نہیں۔ اس لیے جینے کا سلیقہ سیکھیں۔ مال اتنا ضروری ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ آدمی کو مل جائے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ مل جائے۔ پھر واپس میں کنفرم کرتا ہوں، شریعت مالداری کو برا نہیں سمجھتی، شریعت آپ کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہے کہ خوب پیسہ کماؤ۔ کیسے کرو؟ خوب پیسہ کماؤ، لیکن شریعت اتنا کہتی ہے لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری یہ پراپرٹی، تمہارا یہ خاندان تمہیں اللہ کے احکام اور اس کی شریعت سے غافل نہ کر۔ اس کے ساتھ کماؤ، کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے جو جینے کا طریقہ دیا، لوگوں کے حقوق اس کو ادا کر دو، اللہ کے حقوق اس کو ادا کر دو۔ آپ کی باڈی ہے اس کے بھی حق ہے، اس کو بھی آرام دو جی، جو ہیلتھ اس کو طے کرے گی، میڈیکل اس کو طے کرے گی کہ باڈی کو آرام کتنا چاہیے۔ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے آرام چاہیے، اتنا دو، اس کے علاوہ کماؤ، کون منع کرتا ہے؟ خوب کماؤ۔ آپ کی مالداری بہت سے لوگوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پیسے کمانے کی کیا بن چکا ہے؟ آج کی لائف سے مشین بن چکا ہے۔ شریعت اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کہاں لائیں؟ کنٹرول میں لائیں، پیچھے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔